سیل میں دیکھا موت کا لوٹ مچاتے ہوئے، گھر میں دیکھا سرخیے خون شفق قلب کو گرمانے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی۔ نعرہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العاشون ولا يؤدي حقه المنتهلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لعلى خلق عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے خصوصاً مولانا ارشد حسن نقوی کی صحت و سلامتی کے بارے میں اللهم صل على محمد وآل محمد. جو عزیز و قارب گزشتہ سال یہاں موجود تھے، اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ گئے اور بقیہ مرحومین کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے، شکر ہے اس خدا کے لیے جو خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو عدم سے خلق کیا، اور جب اس نے کائنات کو خلق کیا تو اس کے سامنے اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہ تھا، اور اس نے ایسے بہترین انوار کو خلق کیا جن کو محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ویسے پنجتن کی کوئی مثال نہیں ہے، اور تا قیامت کے لیے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان انوار کو معین کر دیا تاکہ لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہماری گزشتہ روز جو گفتگو ہوئی، جو ہمارا موضوع ہے اسلام کا
اخلاقی نظام. اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ کیا ہے، اس کی ضرورت پر گفتگو ہوئی کہ معاشرہ انتہائی تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے. بحرانوں کے شہر میں رہتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو بحران ہوتا ہے، نہیں ہوتی تو پانی کا بحران ہوتا ہے. گرمیاں آ جاتی ہیں تو بجلی کا بحران ہوتا ہے. سردیاں آ جاتی ہیں تو گیس کا بحران ہوتا ہے. بحرانوں کے شہر میں ہم رہ رہے ہیں اور یہاں پہ حکومت ہو، کوئی ادارہ ہو، تعلیمی ادارہ ہو، کوئی ایک ادارہ اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں ہے. سب میں بگاڑ ہے. اور اس کی جڑ کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ تب تک نہیں بدل سکتا جب تک انسانوں کا رویہ نہیں بدلے گا. یعنی آپ سیاسی نظام اگر 100 بار بھی بدل دیں، جب تک لوگوں کا رویہ، لوگوں کی ثقافت، لوگوں کی عادات نہیں بدلیں گی، کوئی تبدیلی، کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. اور اگر انسانوں کا رویہ، ان کی عادات، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت بدل گئی تو سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی، اقتصاد اور معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہر ادارہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ وہ بنیادی کام ہے کہ ہر انسان، ہر فرد وہ اپنی عادات اور رویے کو ٹھیک کرے. جب معاشرہ ٹھیک ہوگا تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہوتا چلے جائے گا، کیونکہ سیاست ثقافت کا آئینہ ہے. معیشت لوگوں کی ثقافت کی تصویر ہے. اور انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ انسانوں کو اندرون سے، ان کے اندرونی حالات کو، ان کے نفس کو آزاد کریں. جب تک انسان اندر سے غلام ہے، وہ باہر سے بھی غلام رہیں گے. آپ دیکھ لیں کتنی حکومتیں آتی رہیں، کتنے ازم آ گئے، کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم، اور حتیٰ کہ جو اسلامی لبادہ اڑ کے حکومتیں ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ جو حکومت کرنے والے تھے ان کے نفس آزاد نہیں. اس لیے ہم نے اس 10 دن جو عشرہ ہے، اس کا گفتگو کا عنوان، موضوع ہم نے رکھا ہے اسلام کا اخلاقی نظام. اب اخلاقی عمل کیا ہے، اخلاقی فعل کیا ہے؟ تو اس کی ایک صفت ہم نے بیان کی تھی کہ معمولاً غالباً ایسا ہے کہ جو بھی اخلاقی عمل ہوتا ہے، اخلاقی فعل ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، اس کی سب تعریف کرتے ہیں. مشرق عالم میں ہو چاہے مغرب عالم میں ہو، اس کی انسان تعریف کرتے ہیں، بلکہ فرشتے و خدا بھی تعریف کرتے ہیں. شب ہجرت کا واقعہ آپ کے اذہان میں ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ جب مولائے متقیان سرور کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کی بازی لگا کر رسول خدا کے بستر پر سو گئے. بہتر کہوں تو امامت بستر نبوت پر پروان چڑھ رہی ہے. وہاں پر حاکم حسکانی، اہل سنت عالم دین اور مختلف روایات موجود ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل اس موقع پر حاضر ہوئے. جبرائیل سر کی جانب اور میکائیل پاؤں کی جانب. جس شخصیت کے سر کی جانب جبرائیل ہو اور پیروں پر میکائیل ہو، اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ اے ابن ابی طالب، اللہ آپ پر مباحات کرتا ہے، اللہ آپ پر فخر کرتا ہے. جب انسان کا عمل علی ابن ابی طالب کی طرح بلند ہو، علی ابن ابی طالب کی شخصیت وہ ہے کہ ان کا فعل اخلاقی اتنا بلند ہے کہ اس کی تعریف صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کرتا ہے. اور اللہ کو فرشتہ جبرائیل بھیجنا پڑتا ہے، جبرائیل کو بھیجنا پڑتا ہے جا کے یہ اعلان کرے کہ اللہ آپ پر فخر کرتا ہے. اور اللہ
اپنی آیت اپنے نبی پر نازل کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ مومنین میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید. تو یہ ایک فعل اخلاقی، اس کی تعریف سب کرتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، چاہے جو عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. اب صحیفہ سجادیہ کہ اگر دعائے مکارم اخلاق دیکھیں، امام سجاد کی ذات عالی کے لیے ایک درود بھیجا محمد جب انسان ان معارف کو دیکھتا ہے، ان بلندی کو دیکھتا ہے، اس کا دل للچا جاتا ہے. کیسے بلند لوگ تھے. صحیفہ سجادیہ بہت گران قدر کتاب ہے. اگر ہم لوگ نہیں پڑھتے، اسے استفادہ نہیں کرتے تو افسوس کی بات ہے. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ حج کے دوران وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھ رہے تھے، تو کوئی افریقن ممالک سے کوئی عربی تھا، وہ دعا سن رہا تھا اور روئے جا رہا تھا. اللہ سے مناجات. جب دعا ختم ہوئی تو ان عالم سے پوچھنے لگا کہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سی دعا ہے. کہتے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، یہ دعاؤں کی کتاب ہے، اور میں نے توفتاً اس کو وہ کتاب دی. اس نے میرا پتہ لیا، کہاں رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں. کہتے کچھ عرصے بعد اس نے رابطہ کیا، کہا میں آپ کے شہر آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اور جب ان کے پاس پہنچا ہے، کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے آپ نے بہت بڑا تحفہ مجھے دے دیا. جب سے آپ نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اس کتاب کو سینے سے الگ کرنے کا دل نہیں کرتا. اتنی عظیم کتاب ہے. جنہوں نے شرح لکھی ہے اس پہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں شرح نہج البلاغہ لکھ چکا تو میں جب اس کی شرح لکھنے لگا تو میں نے کہا دعاؤں کی کتاب ہے، شرح آسان ہوگی، بہت مختصر ہوگی. کجا نہج البلاغہ کہتے ہیں، لیکن جب میں اس کی شرح لکھنے لگا تو سب سے زیادہ وقت اس میں لگا کیونکہ اس کے اندر جو معارف بیان ہوئے ہیں وہ بہت گہرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے وَخَلَقْنَاكُم مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، سارے نور واحد سے ہیں. یہ چاہے منبر سعودی پر چڑھ کے خطبہ دیں یا نماز میں دعا کر دیں، ان کے معارف جو ہے وہ بلند سے بلندر ہوتے ہیں. مولا کی عظمت بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ دعائے مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں اور درود سے شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرو تو دعا کو دو صلواتوں کے درمیان لفافہ کرو، ملفوف کر دو. سبحان اللہ. جب یہ صلوات مقبول ہوگی تو تمہاری دعا بھی مقبول ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں سددنی ان اعارض من غشنی بالنصر. اب یہ معارف دیکھیے، امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے توفیق دے اس کے بارے میں جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں اس کا خیر خواہ رہوں. مطلب اس کی نیت بری ہے لیکن میری نیت خراب نہ ہو، میں اس کا خیر خواہ رہوں. چاہے وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک انسان ہے، میں اس کا خیر خواہ رہوں. آگے فرماتے ہیں وَجْزِ مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ، اور جس نے مجھ سے ترک تعلق کر دیا، میرے دوست ہیں مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں ان کی جزا نیکی کے ساتھ دوں. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، تو میں ان کی جزا جو ہے وہ نیکی کے ساتھ دوں. اور آگے فرماتے ہیں وَأُصِيبُ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، جس نے مجھے محروم کر دیا، بذل و بخشش میں مجھے کوئی حصہ نہ دیا، مجھے محروم کر دیا، مال و دولت میں کوئی حصہ نہ دیا، اے اللہ مجھے توفیق دے میں اس کو بذل و بخشش کروں. یعنی دوسرے کا کردار اگر برا ہو تو برائی کا جواب برائی سے نہیں، اچھائی سے. آگے فرماتے ہیں وَأُقَافِي مَنْ قَطَعَنِي بِالصَّلَاةِ،
اور جس نے مجھ سے قطع صلہ رحمی کر لیا، جس نے قطع تعلق کر لیا، خاندان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ملتے نہیں آپس میں، نہیں مل رہے، تو اللہ میں اس سے جا کے ملوں، میں ان سے تعلق جوڑوں، وہ جدائی جاتے ہیں میں تعلق بناتا رہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُخَالِقُ مَنِ ابْتَغَانِي إِلَى الْحُسْنِ الذِّكْرِ، اے اللہ مجھے توفیق دے میں مخالفت کروں اس کی جو میری غیبت کرتا ہے، کس طرح کہ اس کو اچھائی سے یاد کروں، واہ واہ واہ، یعنی جو میرے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، اب میں بھی شروع ہو جاؤں اس کی برائیاں کرنا شروع ہو جاؤں، پھر وہ مزید برائیاں کرے گا اور ایک معاشرے کے اندر برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر وہ معاشرے کی برائی میں اضافہ کر رہا ہے تو میں معاشرے کی اچھائی میں اضافہ کروں، میں اس کی تعریف کروں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں شروع ہوتے ہیں غیبت نہ ہو جائے، پہلے ایک لفظ یہ غیبت نہ ہو، لیکن سبحان اللہ، آگے جو ہے اپنی بات ساری شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کی برائیوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو میری غیبت بھی کر رہا ہو، اب غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے اور آپ اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا جبکہ اس نے نہیں کیا، یہ برائی اس میں نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، تہمت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی تو تہمت آپ بیان کر رہے ہیں، اور اگر پائی جاتی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو غیبت۔ تو آپ کو حق نہیں پہنچتا لوگوں کی برائیاں بیان کرتے پھرے۔ آپ لوگوں سے کہیں آپ کو پتا ہے فلاں نے کیا کام کیا تھا۔ اور آگے امام فرماتے ہیں فَأَنْ أُشْكِرَ الْحَسَنَةَ وَأَبْدِي عَنِ السَّيِّئَةِ، میں لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کروں اور لوگوں کی جو برائیاں ہیں اس سے چشم پوشی کروں۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور لوگوں کی برائیوں کو جو ہے ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کو پتہ ہے فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں تو بہت ہی برا آدمی ہے۔ اگر آپ کو کسی مومن کی کوئی برائی پتہ چل گئی، کوئی اس کا برا فعل، کوئی گناہ پتہ چل گیا، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی برائی کو بیان کریں۔ چھے خدا کہ وہ برائی اس میں نہ پائی جاتی ہو، آپ لوگوں کے اندر اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی برائی کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ مومن کی عزت جو ہے وہ کعبے سے بالا کر ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ امام صادق علیہ السلام کو جو کسی مومن کی برائی کرے، اس کی آبرو ریزی کرے، معاشرے کے اندر اس کی عزت خراب کرے، اللہ اس کو ولایت شیطان میں لے جاتا ہے۔ اللہ اس کو شیطان کی ولایت میں پیشکش کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، اور آگے کا جملہ یہ ہے کہ شیطان بھی اس کو اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا۔ یعنی کتنا پست انسان ہوگا وہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء۔ السماوات والارض، آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ اس کو جو ایمان لے آئے نور میں داخل کر دیتا ہے، ظلمات سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کافر ہو گیا، میں یکفر بالطاغوت، اور جو کافر ہو گیا اللہ اس کو نور سے نکال کے تاریکیوں میں لے جاتا ہے۔ تو جو مومن کی آبروریزی کرے، اس کی حد کی حرمت کرے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلے، اس کی برائیاں بیان کرے، تو وہ شیطان کی ولایت میں جانے کی بھی قابل نہیں ہے۔ کتنا برا عمل ہے۔
رسول خدا فرماتے ہیں من ستر اخاه المسلم فی الدنیا ولم ابتزح، جس نے اس دنیا کے اندر ایک مومن کی پردہ پوشی کی عزت رکھی، اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا اور اس کی رسوائی نہیں کی، ستر اللہ فی یوم القیامہ، کہ اللہ سترہ اللہ فی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کی عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ وہ معارف ہیں جو انسان سن کر للچا جاتا ہے کہ کیا شخصیات تھی کہ جو ان کو اذیت پہنچاتے تھے ان کے لیے بھی دعا کرتی تھی۔ اور اگر معاشرہ ایسا ہو جو لوگوں کی تعریفیں کرے، برائیوں پہ پردہ ڈال دے، تو ایک شخص ہے جو برا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے معاشرے میں اس کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ برائیوں کو جس میں پردہ رہ گیا ان کو ختم کر دے۔ لیکن اگر کسی کی حد کی حرمت ہو جائے، اس کی عزت نفس پامال ہو جائے، وہ کہتا ہے میں تو برا بن ہی گیا، میں تو برا ہوئی، تو برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم معارف ہیں جو اہل بیت نے بیان کیے۔ جو شعر امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے، دیوان امام علی علیہ السلام، اس میں امام فرماتے ہیں وزی صفت یواجہنی بجہل، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ملے اپنی جہالت کے ساتھ، اپنی جہالت کی وجہ سے مجھے گالیاں دیتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ آگے امام فرماتے ہیں اکرہ ان اکون مجیبا، مجھے کراہت آتی تھی میں ان کا جواب دوں، تو میں ان کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ جو برائی کی اس کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی نادانی میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ یزید صفاحتاً ازید حلما، کہ انہوں نے اپنی نادانی میں اور جہالت میں اضافہ کیا، میں نے اپنے حلم میں اور بردباری میں اضافہ کیا۔ آگے فرماتے ہیں کعود فی الاحراق طیبہ، جیسے اونٹ کی لکڑی ہوتی ہے، جتنی آگ تیز ہوتی ہے اگر آگ میں ڈال دیں، جتنی آگ تیز ہوتی ہے اس کی خوشبو اتنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو جیسے دشمن برائیوں میں، گالیوں میں، لعن و طعن میں اضافہ کرتا چلے جاتا تھا، میں اپنے حلم میں اضافہ کرتا چلے جاتا تھا، میری خوشبو عالم میں مشرق سے مغرب تک پھیلتی۔ تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں کہ جب مولا متقیان، وہ پاک ذات، وہ کریم ذات، وہ عظیم ذات کے خلاف سازشیں ہوئی، پیسے دے کے منبروں پہ لعن طعن کروائی گئی اور کی گئی اور گالم گلوچ کروائی گئی، ادھر یہ اپنی لعن طعن میں اضافہ کرتے رہے، امام علی اپنے علم میں، حلم میں، شجاعت میں، بردباری میں، کرامت میں، عزت میں اضافہ کرتے رہے۔ ان کی لعنتیں بڑھتی گئیں، لیکن علی کے حلم اور علم کی جانب سے، علی حلم و علم کی وجہ سے ایک ستارے کی مانند چمکتے رہے۔ نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد محمد۔ تو بیان ہوا کہ یہ عمل ہم کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، جو صحیفہ سجادیہ میں بیان کیا، یہ معارف پہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن جو اس پر عمل کرتا ہے ہم اس کو داد دیتے ہیں۔ تمام انسان کہتے ہیں یہ کوئی بڑا انسان ہے، کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو فعل اخلاقی کی ایک صفت یہ تھی کہ اس کی سب تعریف کرتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں، لیکن ہر فعل جس کی تعریف کی جائے وہ فعل اخلاقی نہیں ہوتا۔ ہر فعل اخلاقی کی تعریف ہوتی ہے، ہر وہ عمل جو اخلاقیات سے مرتبط ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، لیکن ہر وہ عمل جس کی تعریف کی جا رہی ہو
وہ اخلاقی فعل ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا مثال دوں, پریشان تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ ایک کھلاڑی ہے ورزش میں, جب وہ خاص کارکردگی دکھاتا ہے آپ کہتے ہیں بہت زبردست کارکردگی دکھائے. یا ایک نقاش ہے, پینٹنگ کرنے والا ہے, جب وہ اچھی پینٹنگ کرتا ہے آپ کہتے ہیں کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے. لیکن یہ کوئی عمل اخلاقی نہیں ہے, اس کا اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے, اس کا جمالیات سے تعلق ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو یہ اس کا فطری ہے, اس کا اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے. اگر ماں بچے سے محبت نہ کرے تو جائز سوال ہے, جائز تعجب ہے. تو ہر فعل اخلاقی قابل تعریف ہے, لیکن ہر عمل جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ فعل اخلاقی نہیں ہوتا. یہ بات واضح ہو گئی. اب یہاں پہ فعل اخلاقی کیا ہے, اس میں مختلف نظریات آئے. تو ایک نظریہ ہے نظریہ اخلاقی جذبات, the sentiment, the moral theory of the theory of moral sentiment, اس نام سے مشہور ہے. ادھر بھیجو محمد محمد. اس نظریے کا کہنا یہ ہے کہ عام فعل, عام عمل اور اخلاقی عمل میں, اچھے عمل میں, نیک عمل میں فرق یہ ہے کہ عام عمل جو ہے وہ عام جذبات سے ہوتا ہے. یعنی جہاں پر آپ حب النفس کے تحت, اپنی خود پسندی کے تحت کوئی کام کرتے ہیں وہ عام فعل ہے. اگر آپ ایک شخص صبح سویرے اٹھتا ہے, اپنے پیٹ کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو کس کے لیے نکل رہا ہے؟ اپنی خاطر. کہتے ہیں یہ عام عمل ہے. توجہ ہے. یا ایک تاجر تجارت کے لیے سفر کرتا ہے تاکہ اپنی دنیا کو, اپنے گھر کو زر کو بھر کے دنیا سے بھر دے, تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے. یہ ایک عام عمل ہے. یا آپ لوگ, ہم لوگ دفاتر جاتے ہیں کس لیے؟ کمانے کے لیے, تاکہ کچھ لذتیں حاصل کر سکیں, کچھ تکلیفوں کو دور کر سکیں. کس کی ذات سے؟ اپنی ذات سے. تو یہ ایک عام فعل ہے, کیونکہ اس کا جو جذبہ ہے اس کے پیچھے وہ ایک عام جذبہ ہے, وہ ہے حب النفس, یعنی اپنے آپ سے محبت. تو اس نظریے کے مطابق عمل اخلاقی وہ ہے جو ایک اعلیٰ جذبے سے جنم لے. اور وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسرے انسانوں سے محبت, یعنی غیر سے محبت, انسانوں سے محبت, بنی آدم سے محبت. ان کے نزدیک فعل اخلاقی صرف وہ ہے جو دوسروں سے محبت کی بنیاد پر انجام دیا جائے. اب اس میں کچھ مشترکات بھی ہیں اسلام کے ساتھ. یہ کہتے ہیں فعل اخلاقی صرف وہ ہے جس میں محبت ملوث ہو, لیکن اسلام کہتا ہے کہ اخلاقیات کے اندر محبت ایک بنیادی عنصر ضرور ہے, لیکن واحد عنصر نہیں ہے. بہت سارے عناصر میں سے ایک عنصر محبت ہے. اب اس حوالے سے احادیث بھی بہت ہیں, جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو, اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرو. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم, مؤمنین کی مثال مودت میں, رحم میں ایسی ہے جیسے ایک جسد, ایک انسانی جسم کی مثال ہے. اگر کسی ایک جسم میں کے حصے میں, اعضاء میں خرابی ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے, جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, حرارت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مومنین کی مثال کیسے؟ جیسے ایک جسم کی, ایک جسد کی مثال ہے. جیسے اعضاء ہیں,
جڑے ہوئے ہیں. اگر آنکھ میں کچھ چلے جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے, فوراً ہاتھ جو ہے پہنچتا ہے اس کی مدد کے لیے. تو ایک انسانی اور اخلاقی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے جس میں تمام انسانوں کا درد موجود ہے. ایک درود بھیجو اور جس میں معاشرے کا درد موجود ہو, تکلیف موجود ہو. کیا ہمارے اندر یہ درد, یہ تکلیف موجود ہے؟ جب ہم کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا اس کو ہم کوئی امداد کرتے ہیں؟ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ بھوک سے دوچار ہے, درود بھیجو اگر یہ مائک کسی تکلیف سے دوچار ہو گیا. وہ مومن نہیں جو معاشرے کا درد نہ رکھتا ہو, جو کسی کی تکلیف کو دیکھے اور بے حس ہو جائے. جو پاکستان کے حالات ہیں, بلوچستان میں سیلاب زدگان, کیا ہمارا دل ان کے لیے دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. ان کے لیے امداد کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ جائز سوال ہے. تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ معاشرے کا درد رکھتا ہے, دوسروں کا درد رکھتا ہے, دوسروں کی تکلیف کو برداشت کر, دوسروں کی تکلیف کو سہتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہے ایک اسلامی معاشرہ, اخلاقی معاشرہ. اور انسان بعض دفعہ اتنے اعلیٰ منازل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ بعض دفعہ دوسروں کی مشکل کو دور کر کے زیادہ خوش ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اپنے مشکل کو دور کرے. ایک غزوہ کا ذکر ہے کہ جب مجاہدین اسلام زخمی حالت میں, حالت احتضار میں تھے, جب جنگ ختم ہو چکی تھی تو پانی لے کر پہنچے ان کے پاس. پہلے شخص کے پاس گئے کہ پانی پی لے, اس نے کہا نہیں, تو دوسرا زیادہ پیاسا ہوگا, پہلے اس کو پلاؤ. جب دوسرے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا میرے سے پہلے جو زخمی ہو کے گرا ہے وہ زیادہ پیاسا ہے. حتیٰ کہ جب پہلے والے کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکا ہے. اس قدر درد ہونا چاہیے. اور ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اتنے عظیم ہیں, اتنی عظیم شخصیت ہیں, سیدہ کونین, کہ جب آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں تو پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہیں, پہلے تمام مسلمین کے لیے دعا کرتی ہیں, پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں. اور جب فرماتے ہیں کیوں ایسا کرتی ہیں تو فرماتی ہیں الجار ثم الجار, پہلے پڑوسی پھر گھر والے. یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان ایسے بلند مقام پہ پہنچ جائے, جو ان سے توسل کرتے ہیں وہ بھی بلند مقامات پر پہنچے, جو سیدہ کی عزت و احترام دل میں رکھتے ہیں, ان سے توسل کرتے ہیں, ان کو رستگاری و کامیابی نصیب ہوتی ہے. آج دوسری مجلس ہے, جناب حر کا تذکرہ ہوتا ہے. کل بیان کیا کہ مکے میں جب حرم الہی جس میں جانوروں کا مارنا بھی منع ہے, جو حیوانات کے لیے بھی محفوظ جگہ ہے, وہ حرم الہی حسین کے لیے محفوظ نہ رہا. امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور روانہ ہوئے عراق کی جانب. روایت ہے عبداللہ ابن سلیم سے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے, ہم نے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کہاں تک پہنچے, مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا, جا کے دیکھتے ہیں. حیرت کی بات ہے لوگ امداد کے لیے نہیں آتے تھے, حسین کا انجام دیکھنے کے لیے آتے تھے.
کہتے ہیں جب ہم جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں امام کے قبیلے کی طرف، ہم نے دیکھا ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، اور امام حسین نے دیکھا جب وہ شخص سامنے سے آ رہا ہے تو ٹھہر گئے کہ وہ آئے تو اسے کوفے کے بارے میں سوال کرے، لیکن جب اس شخص کی نگاہ امام حسین پہ پڑی تو اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور رستہ موڑ لیا۔ فرزند زہرا کی یہ غربت کہ لوگ حسین کو دیکھے اور اپنا رستہ موڑ لیں۔ کہتے ہم نے سوچا کہ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس سے خبرگیری کرتے ہیں۔ ہم اس کے پاس پہنچے کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہو، کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں قبیلے سے ہوں، کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے مسلم اور ہانی کی کیا خبر ہے؟ کہا بھی میں خارج نہیں ہوا تھا، شہر کوفہ سے نکلا نہیں تھا کہ مسلم اور ہانی کو شہید کر دیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ ان کو بازاروں میں گھسیٹا جا رہا کہہ رہے ہم نے خبر نہیں۔ ہم امام حسین کے پاس پہنچے اور امام سے کہا کل آپ کی طرف ایک شخص آ رہا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ امام نے کہا ہاں، اور وہ ہم سے منہ موڑ کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم نے اس سے پتہ کیا ہے کہ کوفے کے کیا حالات ہیں، ہمیں خبر ملی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہانی کو شہید کر دیا، لوگوں میں وفا نہیں ہے، آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، آپ چھوڑ دیں، آپ واپس چلے جائیں، مدینے چلے جائیں۔ امام حسین نے کہا جب مسلم کی خبر سنی تو مسلم شہید ہو گئے تو چند بار اس جملے کو تکرار کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دنیا میں مسلم کو مار دیا جائے اس دنیا سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ یہ قافلہ بڑھتا رہا کوفے کی جانب۔ مقام ذو حسن پہ جب یہ قافلہ پہنچا، امام کے لشکر میں شامل لوگوں نے دور سے دیکھا کہ شاید نخلستان نظر آ رہا ہے، شاید کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ ایک نے صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، لیکن جب فاصلہ کم ہوتا گیا دیکھا وہ نخلستان نہیں تھا بلکہ نیزے تھے اور گھوڑوں کے سر تھے جو حسین کی جانب آ رہے تھے۔ اس مقام پر جناب حر کا لشکر امام حسین سے آ کر ملا۔ امام حسین نے پوچھا ہماری مدد کے لیے آئے ہو کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ حر کہتے ہیں ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر تم لوگوں نے جو خط لکھے ہیں اس سے منہ کر گئے ہو، منہ پھیر لیا ہے، انکار کر دیا ہے تو بتا دو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ جب امام نے کئی بار مخاطب کیا، فرزند زہرا مخاطب کر کے سوال کر رہا ہے اور لشکر میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جب کوئی بزرگ عالم بھی کوئی سوال کرتا ہے ہم سے، ہم اس کا پلٹ کر جواب دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہو ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن فرزند رسول فرزند سیدہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگ ان کا جواب نہ دیں۔ جب کئی بار سوال تکرار کیا امام نے، اور کہتا ہے کون سے خط؟ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے، ہم نہیں جانتے۔ امام نے وہ گھنٹیاں منگوائی اور خط سامنے کھول دیے، کہا ہم ان خط سے نہیں جانتے۔ ظہر کا وقت ہوا، امام نے ابا دوش پر لی، اپنے دوش پر ابا ڈالی اور نماز جماعت کے لیے جب آئے ہیں تو حر سے کہا تم چاہو تو اپنی نماز قائم کرو، اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز پڑھو یا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حر نے کہا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حر نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی، مولا کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ جب عصر کا وقت آیا، نماز عصر سے فارغ ہو کر امام نے کہا کہ سامان کو سمیٹا جائے، ہم روانہ ہوتے ہیں۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، دلجناح پر سوار ہوئے، حر نے آ کے افسار میں ہاتھ ڈالے۔ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں۔ افسار نے جب ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں رہے۔ حر یہاں پر کہتا ہے کہ اگر مولا کوئی آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا، حسین آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا
اور وہ میری ماں کو ایسا کہتا تو یقیناً میں اس کی ماں کو پلٹ کر کچھ کہتا، لیکن آپ کی ماں وہ ہے جن کو خیر کے سوا یاد نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہی وہ محبت تھی، محبت سیدہ تھی جس نے حب کو بچا لیا۔ ایک طویل گفتگو کے بعد طے یہ پایا کہ ایسے راستہ اختیار کریں جو نہ مدینے کو جاتا ہو نہ کوفے کو جاتا ہو۔ ایک راستہ اختیار کیا گیا، اس ہم چل پڑے، اور جب ایک میدان میں پہنچے ہیں جہاں پہ اپنے ساتھ کا حکم آیا کہ حر ہمیں خبر ملی ہے تم نے حسین کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ہو، جہاں بھی ہو حسین کو روک لو۔ مولا گھوڑے سے اترے، دلجنا سے اترے اور لوگوں سے سوال کیا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے۔ مولا نے کہا ہل لہا اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک نے کہا مولا اس کا نام غازیہ بھی ہے۔ مولا نے کہا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں اس کا ایک اور نام بھی ہے جو پکارا جاتا ہے، وہ ہے کربلا۔ مولا نے سننا تھا، کہا ہاں یہی وہ مقام کربلا ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہمارے گلے کٹیں گے، جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے، جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ کہتے ہیں جب میں صفین سے اپنے بابا کے ساتھ واپس آ رہا تھا، اس مقام پر بابا رکے اور گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں یہی کاروان آئے گا، یہی وہ پاک خون بہایا جائے گا۔ تو میں نے بابا سے کہا بابا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ بابا نے کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو بھی اس مقام پر آئے گا وہ شہید ہوگا۔ اور امام حسین نے خاک کربلا کی مٹی کو اٹھایا اور سونگا اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی زمین ہے جس کی میرے رسول نے خبر دی تھی، میرے نانا نے خبر دی تھی کہ یہاں پہ میں مارا جاؤں۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا۔ اس مقام پر جو بیابان ہے، شدید گرمی ہے، اور جانتے ہیں سب عزاداران جانتے ہیں، آپ لوگ سب کو معلوم ہے کہ اس شدید گرمی میں 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ عاشور کی صبح جب امام نے حل من ناصر ینصرنا حل من ذابن جذب عن حرم رسول اللہ کہ کون ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے، جب صدا بلند کی، حر نے جب یہ صدا سنی اور دیکھا یہاں تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، اور جا کے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ کیا تم واقعی حسین سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم واقعی سبت رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں خدا کی قسم ہم جنگ کریں گے، جس میں سب سے آسان کام گڑوں کا کٹ جانا اور ہاتھوں کا کٹ جانا ہوگا۔ جب حر نے یہ بات سنی ایک گوشے میں چلے گئے اور بیٹھ گئے، سوچ میں پڑ گئے، کانپنے لگے۔ ایک شخص جو ان کے قبیلے سے آتا ہے کہتا ہے حر تم کانپ رہے ہو، تم نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا، اگر اس سے پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے شجاع شخص کون ہے تو میں کہتا حر، اور تم کانپ رہے ہو، ڈر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی جان سے نہیں ڈر رہا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں کسی بھی چیز کو جنت پہ ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا۔ مختلف روایات ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر سے جدا ہوئے اور تیزی کے ساتھ امام حسین کی جانب آئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو سروں پہ رکھا ہوا ہے اور مولا کی خدمت میں آئے، اور حسین وہ وسیع القلب، وہ بخشش کا پیکر حسین کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی حر پہنچے اور کہا مولا حل یک توبہ، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ اب حسین کی درگاہ میں حر آئے ہیں، حسین کہتے ہیں حر نیچے آ جاؤ، تم مہمان ہو۔ کون ہو؟ جس نے راستہ روکا
جو کربلا تک لے آیا، مولا اس کی خاطر خواہی کر رہے ہیں، حر نیچے آ جاؤ، لیکن حر کو بھی خیال ہے کہ میں نیچے تو آ جاؤں، حسین کے پاس تو خیال میں پانی بھی نہیں۔ حسین مہمانوں کی خیر کیسے خاطر تواضع کریں گے، مزید شرمندہ نہ ہو، کہ شاید ہم نے سوچا ہو کہیں سکینہ سامنے نہ آ جائے، بی بی سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مولا مجھے اجازت دیجئے، میں نے آپ کو روکا تھا، اب مجھے اجازت دیجئے میں جا کے اپنی جان کو قربان کروں۔ اجازت لی، میدان میں آئے، بہت شجاع تھے، دلیر تھے، بہت ساروں کو واصل جہنم کیا، لیکن کیا کریں، ایک انسان تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ جب ظالموں نے حملہ کیا اور گھیر کے مارنا شروع کیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، اور جب ہم زمین پر آئے ہیں، حسین تیزی کے ساتھ ان کے پاس پہنچے ہیں۔ وہ ہر جس نے راستہ روکا اور کربلا لے آیا، اس ہر کے سر کو مولا نے آغوش میں رکھا، اور ہر کے چہرے پر جو گرد و غبار تھی، خاک و خون تھا، صاف کیا۔ مولا آج ہمارے سر میں بھی دست شفقت رکھیے، مولا ہم بھی توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مولا ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں، مولا ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھیے، ہم کو بھی کرب بلا بلا دیجیے، مولا اپنی طریقہ دیدار ان کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا اور فرمایا کما سمیت ہو، جیسے تمہیں تمہاری ماں نے تمہیں لقب دیا، تمہارا نام حر رکھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور قیامت میں بھی آزاد ہو۔ میں کہوں گا حر آپ بہت خوش نصیب تھے، جب آپ زمین پر آئے، حسین آپ کی بالین پر پہنچے، حسین آپ کے پاس آئے، حسین نے آپ کا سر آغوش میں لیا، گرد و غبار کو صاف کیا، لیکن کچھ ہی دیر میں جب حسین زمین پر آئیں گے، ظالمین، اشقیاء، لکڑ بکڑ کی طرح، جانوروں کی طرح، وحشیوں کی طرح حسین کا احاطہ کر لیں گے، کوئی نیزہ مارے گا، تلوار مارے گا۔ اے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اے اللہ ہمیں کار خیر کی توفیق دے، اے اللہ ہماری اخلاقیات کو عظیم فرما، اے اللہ ہمیں اچھے مخلص شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے لوگ بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہتے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کو شفا عنایت فرما، ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔